تلاش کرے اپنے لال کو، بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو، جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو، زینب کے ساتھ روتی ہیں سب مل کے بیبیاں، زینب کے ساتھ روتی ہیں سب مل کے بیبیاں، جب دیکھتی تھی روز وہ وقت زوال کو، جب دیکھتی تھی روز وہ وقت زوال کو، شبیر میرے پاس ہے صدقے کو بس یہی، شبیر میرے پاس ہے صدقے کو بس یہی، جھولے سے لا کے دے دیا بانوں نے لال کو، جھولے سے لا کے دے دیا بانوں نے لال کو، شبیر دل کو تھام کے غش کھا کے گر پڑے، شبیر دل کو تھام کے غش کھا کے گر پڑے، دیکھا جو خون میں غرق نبی کے جمال کو، دیکھا جو خون میں غرق نبی کے جمال کو، شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے، شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے، اپنے ضعیف کاندھوں پہ 18 سال کو، اپنے ضعیف کاندھے پہ 18 سال کو، بازار شام میں وہ اسیروں کا قافلہ، بازار شام میں وہ اسیروں کا قافلہ، آپ
आबे न भूल पाई कभी से ख्याल को, आबे न भूल पाई कभी से ख्याल को। लैला दुआएं करती रही बात करबला, लैला दुआएं करती रही बात करबला। यारा जुदा न करना किसी माँ से लाल को, यार जुदा न करना किसी माँ से लाल को। बानो तहाँ तला। धन से जब खा के सिनाक बरजिशाए घर में लाशे को लिए शाए शहीदाए। नौहागर खाक बसर चागरे बाए, नौहागर खाक बसर चागरे बाए। दी सदा कत्ल पेशानी बानो, मिल गई खाक में अकबर की जवानी बानो, मिल गई खाक में अकबर की जवानी बानो। देख ले आखिरी दीदार पे सर मरता है, सामने आंखों के ये नूर नजर मरता है। अब कोई दम में मेरा रश के कमर मरता है, मुँह से बाहर ज़बात अशना जिगर मरता है, मुँह से बाहर ज़बात अशना जिगर मरता है। दम है सीने में रुका ज़ख्म से खून जारी है। शहर बानो तेरा घर लुटने की तैयारी है, शहर बानो तेरा घर लुटने की तैयारी है। पहुंची क़ैमे में जो हज़रत की ये पुरदर्द सदा, मुस्तरिब हो गए नामों से रसूले दो सरा। कहा चिल्ला के सकीना ने के है भैया, फिजा दौड़ी सुए दर पे के सर पर से रिदा, फिजा दौड़ी सुए दर पे के सर पर से रिदा। तीरती ज़ैनबे बेपर निकल आई बाहर, बानो घबरा के खुले सर निकल आई बाहर, बानो घबरा के खुले सर निकल आई बाहर। शे के कांधे पर जो देखा ली अकबर को निढाल, हाथ फैला के ये चिल्लाई के है मेरे लाल। क्या गजब हो गया ए बादशाह ने किसाल, रास आया न मेरे बच्चे को 18वां साल, रास आया न मेरे बच्चे को 18वां साल। टुकड़े तेगों से बदन हो गया सारा है। कौन था जिसने मेरे शेर को मारा है, कौन था जिसने मेरे शेर को मारा है। रो के बानों से ये फरमान लगे सरवरे दी, सर न पीटो अभी जिंदा है मेरा माँ जबी, सांस आती है
پہر دم دم پاس پسی کچھ ان کا بھی ہے اور ہم بھی ہے مرنے کے قریب کچھ ان کا بھی ہے اور ہم بھی ہے مرنے کے قریب سب چھوٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا بانو اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا کہہ کے یہ لاشیں پسر قیم میں ملائے سربر ہاتھ اکبر کے سنبھالے تھا کوئی اور کوئی سر شہن فرزند کو آہستہ لٹایا جا کر گر کے پہلو میں تڑپنے لگی ماں خستہ جگر گر کے پہلو میں تڑپنے لگی ماں خستہ جگر کہتی تھی دل پا سینہ ظلم کی کھائی بیٹا آنکھ کھولو نہیں مرتی ہے یہ دائی بیٹا آنکھ کھولو نہیں مرتی ہے یہ دائی بیٹا سن کے مادر کی صدا کھول دیے دیدے نم ہاتھ اٹھا کر کہا رو نہ میرے سر کی قسم پاس آ کر ہمیں چھاتی سے لگا لو اس دم رن سے آئے ہیں تمہاری ملاقات کو ہاں رن سے آئے ہیں تمہاری ملاقات کو ہاں پھر یہ گھر شاہ کے اقبال سے دیکھا ہم نے پر تمہیں آ کے جب حال سے دیکھا ہم نے پر تمہیں آ کے جب حال سے دیکھا ہم نے بال کیوں بکھرے ہیں کیوں پھینک دی سر پر سے ردا نیل کیوں سینے پائے کیوں ہے گریبان پھٹا خاک کیوں منہ پر ملی ہو یہ پسر تم پر فدا شاہ دنیا میں سلامت رہے یہ کیا شاہ دنیا میں سلامت رہے یہ کیا لٹ گئی یہ ناز سخن منہ سے نکالو اماں میں تو جیتا ہوں کلیجے کو سنبھالو اماں میں تو جیتا ہوں کلیجے کو سنبھالو اماں زخمی ہونے کی میرے کس نے خبر پہنچائی جھوٹ ہے میں نے تو ہرگز نہیں بچی کھائی آپ تک بیٹے کو تقدیر سلامت لائی دیکھے حضرت کے قدم تن میں میرے دیکھے حضرت کے قدم تن میں میرے مرگ سے پہلے ہو ماتم یہ زبوں ہے اماں میرے کپڑوں پہ تو عباس کا خون ہے اماں میرے کپڑوں پہ تو عباس کا خون ہے اماں بانو صدمے سے نہ مر جا یہ ڈر ہے بیٹا سب تیرے دل کی میرے دل کو خبر ہے بیٹا ہائے سینہ یہ تیرا خون میں تر ہے بیٹا پھر یہ کیا ہے جو نہیں زخم جگر ہے بیٹا پھر یہ کیا ہے جو نہیں زخم جگر ہے بیٹا سنسناتا ہے جگر جان چلی جاتی ہے اس لہو سے تو میرے دودھ کی بو آتی ہے اس لہو سے تو میرے دودھ کی بو آتی ہے آکی سن کے یہ اکبر نے بسد رنج و ملال سوچ کے رونے لگاؤ نے خصال ہم سفر کرتے ہیں اماں کو ہے شادی کا خیال ہم سفر کرتے ہیں اماں کو ہے شادی کا خیال ہم سفر کرتے ہیں اماں کو ہے شادی کا خیال بر میں ہوئے گا کفن خاک چہرہ ہوگا نہ دلہن ہوگی نہ اولاد نہ سہرا ہوگا نہ دلہن ہوگی نہ اولاد نہ سہرا ہوگا تیرے صدقے میرے 18 برس کے پالے
تیرے صدقے میرے 18 برس کے پاس اپنے کسی صورت سے مجھے بلوا لے، پاس اپنے کسی صورت سے مجھے بلوا لے، تیری چاہتی پلگے ظلم و ستم کے، تیری چاہتی پلگے ظلم و ستم کے، خون میں بھیگی یہ مسے آئے میرے زلفوں والے، خون میں بھیگی یہ مسے آئے میرے زلفوں والے، نہ لگی مجھ کو بلا چاند سے اس سینے کی، میں نہیں جینے کی اے لال نہیں جینے کی، میں نہیں جینے کی اے لال نہیں جینے کی، میں نہیں جینے کی اے لال نہیں جینے کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حادینا سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین الرسول المسدد محمود الاحمد مصطفی الامجد بالقاسم محمد اسبر بالشبیر والشبر امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب سید الوسیعین امام المتقین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ولا شہید الادشان مولانا مولا الکونین ابی عبداللہ الحسین ولا اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس انی خلقناکم من ذکر و انثی تقسیم کیا میں، پروردگار عالم کہہ رہا ہے سورہ حجرات میں، یا ایہا الناس انا خلقناکم من الذکر و انثی وجعلناکم من شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سورہ حجرات کی اس آیت کے ذریعے پروردگار نے یہ اعلان کیا کہ اے انسانوں، ہم نے تم کو خلق کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، پھر ہم نے تم کو تقسیم کیا قبائل میں، ٹرائبس میں، لتعارفوا تاکہ تم پہچانے جاؤ، ورنہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس وہی مکرم ہے، وہی صاحب عزت ہے جو سب سے زیادہ صاحب تقوی ہے۔ ایک صلوات پر سلسلے مجالس میں اس عشرہ اول کے مجالس میں عنوان اسلام ان دا ماڈرن ورلڈ دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں ذاکر محترم کیا بیان کرتے رہے ہیں، مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ سلسلہ گفتگو کس انداز سے کن کن پہلوؤں کو طے کرتے ہوئے اس منزل تک پہنچی، لیکن اسی سلسلے میں جب ایک دن مجھے ذکر کرنے کا موقع ملا ہے، مجھے ذکر کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے،
تو ظاہر ہے اسی عنوان کو لے کر چلنا ہے کہ ماڈرن ورلڈ میں اسلام کا پرسپیکٹو کیا ہے، اسلام کے بارے میں کیا باتیں کی جاتی ہیں، اور اسلام کو کس رخ سے، کس انداز سے دنیا کے سامنے آج کے ماڈرن ورلڈ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن چونکہ یہ سلسلہ مجالس میں اس ایک تاریخ میں یہ مجلس کا رنگ اس انداز سے بدل جاتا ہے کہ مین ہال لیڈیز کے لیے دیا جا رہا ہے اور ذاکرین بھی لیڈیز ہی ہیں، تو خیال یہی آیا کہ اسلامک ورلڈ میں عورت کا پوزیشن کیا ہے۔ چونکہ آپ سب کو مخاطب کر رہی ہوں تو دل میں خیال یہی ہے کہ اس بات اپنے خیالات آپ کے ساتھ اس طرح بانٹوں کہ اسلامک ورلڈ میں آج عورت کا پوزیشن کیا ہے، یا اسلام عورت کو کس مقام سے پر دیکھتا ہے، رائٹس اور ڈیوٹیز عورت کے قرآن کے آیات کے ذریعے کیا ہوتے ہیں۔ اس طرح اپنے خیالات آپ کے ساتھ بانٹنا چاہوں گی کہ وقت بھی محدود ہے، اور یہ ایام ایسے نہیں ہیں کہ ان عنوانات پر گفتگو کی جائے کہ کیا اسلام میں عورت کو ایکوالٹی ملتی ہے یا نہیں، کیا عورت مرد کے تحت بتلائی گئی ہے، کیا عورت کے حقوق مرد کے برابر ہوتے ہیں یا نہیں، اسلام عورت کو کیا پوزیشن دیتا ہے۔ یہ تمام باتیں کرنے کے لیے ہم کو ایک سیمینار کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسی محفل جہاں پر کہ ڈفرینٹ اینگلز سے اس ٹاپک پر گفتگو کی جانی چاہیے، پیپرز پڑھے جانے چاہیے، چیلنجز کیے جانے چاہیے، چیلنجز کو میٹ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ تو اس انداز، لیکن مجلس ایک ایسا پلیٹ فارم ملتا ہے ہمیں کہ صدقے میں حسین ابن علی کے ہم آ کر جمع تو ہو جاتے ہیں، لیکن میں نہیں چاہوں گی کہ مجلس کو ڈائلیوٹ کروں۔ مجلس تو کی جاتی ہے عزائے حسین کے لیے، مجلس تو کی جاتی ہے ذکر اہل بیت اطہار کے لیے، لیکن اس منزل تک آنے کے لیے چونکہ 10 دنوں میں ایک دن یہ کہہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ لیڈیز کی مجلس ہے، لیڈیز کی مجلس ہے، ذاکرین بھی لیڈیز ہیں اور سامعین میرے سامنے جو بیٹھے ہیں وہ بھی لیڈیز ہیں، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے عورت کا موقف قرآن میں کیا ہے یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں کہ عورت اس طبقے کو کہتے ہیں کہ جو کوانٹیٹی میں، نمبرز میں، اسٹیٹسٹیکل طور پر یہ بات واضح ہے کہ دنیا میں جتنے مرد پیدا ہوتے ہیں اتنی ہی عورتیں پیدا ہوتی ہیں، عورت اور مرد تعداد میں اتنے ہی ہوتے ہیں، لیکن آج دنیا کے کسی بھی گوشے میں ایسے ویسٹرن ممالک جہاں پر کہ ماڈرنائزیشن ہے، جہاں پر کہ عورت کی ایکوالٹی کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، جہاں کسی بھی طریقے سے عورت کو کم نہیں درجہ دیا جاتا، لیکن ان ممالک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کی حیثیت سیکنڈ سٹیزن کی ہوتی ہے۔ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، یا اگر کہوں کہ اسلامک کنٹریز میں، تو غلط نہیں کہوں گی کہ عورت کو ایک ایسے گوشے میں بٹھا دیا جاتا ہے جہاں پر کہ یہ فار گرانٹیڈ لے لیا جاتا ہے کہ نہ عورت میں طاقت ہے، نہ عورت میں قوت ہے، نہ عورت میں اتنی عقل ہوتی ہے کہ وہ حکومت کر سکے، نہ عورت کسی طریقے سے آگے بڑھتی ہے۔ ہر مقام پر عورت کو پروف کرنا پڑتا ہے، پروف کرنا پڑتا ہے کہ وہ خلاؤں میں بھی جا سکتی ہے، وہ سائنٹیفک انوینشنز بھی کر سکتی ہے، وہ عقل میں کسی طریقے سے بھی کم ہے، لیکن آج کے بھی دور میں عورت کو اپنا مقام پروف کرنا پڑتا ہے۔ اسلامک کنٹریز میں، اسلام نہیں کہتی، اسلامک کنٹریز میں عورت کا درجہ اتنا کم
بتلایا جاتا ہے، اتنا کم کر دیا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے بھی عورت کو آگے بڑھنے کا اجازت نہیں دی جاتی۔ بہت جد و جہد ہو رہی ہے، بہت کوششیں ہو رہی ہیں کہ عورت آگے بڑھے، دوش بدوش چلے۔ وہ طبقہ جو نمبر میں اسٹیٹسٹیکل طور پر ایکول ہے مردوں کے، اس کی حیثیت بالکل کم کر دی جاتی ہے، جبکہ قرآن نے کہیں کسی مقام پر عورت کو کم نہیں کیا۔ کوئی جو آیت آئے حجرات، سورۃ الحجرات سے جو میں نے آیت آپ کے سامنے کوٹ کی ہے ابھی، اس میں پروردگار کہہ رہا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من الذکر والانثی، اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے خلق کیا۔ ایک ہی درجہ دونوں کو دیا گیا ہے۔ انسان اور اسلام اس مذہب کا نام ہے جو یہ بتلا رہا ہے کہ جب انسان کو خلق کر دیا گیا تو پھر یہ انسان میں کوئی تفریق رنگ کے بنا پر، نسل کی بنا پر، دولت کے بنا پر نہیں کیا جائے گا۔ اسلام یونیورسل بردرہڈ کا نام ہے۔ اسلام اس مذہب کا نام ہے جس نے ایکوالٹی، انسانیت میں ایکوالٹی کو پہنچایا ہے، یہ کہہ کر کہ انی جعلناکم لشعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہیں ٹرائبس میں، قبائل میں اس لیے تقسیم کیا کہ تم پہچانے جاؤ، پہچانے جاؤ، بس اس لیے کہ یہ فلاں ملک کا رہنے والا ہے، یہ فلاں ملک کا رہنے والا ہے، لیکن کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہوتی، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہوتی۔ کہ جب سلمان عجم سے چل کر آئے تھے اور عرب کے رہنے والوں کے درمیان ایک موقع پر جنگ خندق میں سلمان کے کہنے پر خندق کھودی گئی، تو لوگوں کے دل میں بہت غصہ آیا کہ ایک اجمی کی بات کو مانا گیا، عرب پر ایک اجمی کو فوقیت دی گئی۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ کسی انسان کو کسی اور انسان پر رنگ کے، نسل کے بنا پر فوقیت نہیں ہو سکتی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں صاحب مکرم وہ ہے جو صاحب تقوی ہے۔ اب یہ تقوی کیا ہوتا ہے، اس پر گفتگو کروں تو بہت اپنے عنوان سے ہٹ جاؤں گی۔ تقوی کے کئی معنی لیے گئے ہیں۔ اللہ کا خوف دل میں رکھنا تقوی ہے، کردار کی بلندی کو تقوی کیا گیا ہے، کہا گیا ہے عمل صالح کرنے کو تقوی کہا گیا ہے۔ انگلش میں ایک ورڈ ہوتا ہے پائٹی، پائٹی بہت قریب ہے۔ اگر میں تقوی کے معنی انگلش میں کروں تو پائٹی ایک ایسا ورڈ ہے کہ جو تقوی کے صحیح معنی بتلاتا ہے کہ اگر نفس کو پاک رکھیں، اگر عمل صالح کریں، اگر ایمان کو مستحکم کریں تو ہم متقی کہلائیں گے۔ تو متقی ہونے کے، تقوی کرنے کے بھی درجات ہوتے جاتے ہیں، اور ان درجات میں جو جتنا زیادہ تقوی کرے گا، جتنا زیادہ متقی ہوگا، اللہ کے اتنا قریب ہوگا۔ اس میں کوئی اس لیے نہیں کہ عرب کا رہنے والا ہے یا عجم کا رہنے والا ہے یا ہند کا رہنے والا ہے، گورا ہے یا کالا ہے، صاحب ثروت ہے یا دولت نہیں رکھتا، یہ تمام فرق ہٹا دیے گئے۔ اسلام میں یہ تمام فرق ہٹا دیے گئے۔ تو یہ فرق کہ مرد اور عورت میں کچھ فرق ہونا چاہیے، یہ فرق مٹا دیا گیا۔ کہنے والے بار بار بتلاتے ہیں، اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ قبل اسلام عورت کا یہ عالم تھا کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر بچی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بچی دفن کر دی جاتی تھی۔ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے
کہ اذا مودت سئلت بأی ذنب قتلت. قرآن کہہ رہا ہے کہ پیدا ہونے والی بچی، نومولود بچی سوال کر رہی ہے بأی ذنب قتلت، مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، مجھے کس جرم میں دفنا دیا گیا، زندہ دفنا دیا گیا. تو قبل اسلام کی یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر رنج کیا جاتا تھا، غم کیا جاتا تھا، بیٹی کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، باپ شرمندہ ہو جاتا تھا کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی. تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ چیز ختم کر دی گئی. بیٹی اب اسلام میں باعث رحمت سمجھی جاتی ہے، لیکن یہ صرف بولنے کی بات ہے، بولنے کی بات ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ آج بھی عورت کو وہ درجہ نہیں دیا گیا. قرآن نے دیا ہے درجہ، لیکن سماج نے، سوسائٹی نے، اسلامک ورلڈ نے آج بھی عورت کو وہ درجہ نہیں دیا. کھل کر بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی کہ عورت پر یہ ظلم کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی، چونکہ میرا یہ عنوان نہیں ہے، مجھے ان دنوں میں اس پر گفتگو کرنا نہیں ہے کہ لیگل پوزیشن عورت کا کیا ہے، سماجی پوزیشن عورت کا کیا ہے، ایتھیکلی، پولیٹیکلی عورت کا کیا درجہ ہوتا ہے. لیکن ماڈرن ورلڈ میں قدم آگے بڑھانے والی عورت کا جب مقام ہم دیکھ رہے ہیں تو عورت کا پوزیشن، یا جسے درجہ کہا جاتا ہے، درجہ یا فضیلت دی جاتی ہے یا درجہ دیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ اگر عورت میں ایکوالٹی ہوتی، عورت اور مرد ایکول قرار دیے جاتے، تو پروفیٹس میں، نبوت میں کہیں نہ کہیں عورت ہوتی. رسالت میں عورت نہیں ہے، سلسلے رسالت میں کوئی عورت نہیں. اور اس کے ساتھ آگے بڑھ کر کہوں کہ سلسلہ امامت میں بھی کوئی عورت نہیں. لیکن احسان ہے، کرم ہے اللہ کا کہ معصومین کے سلسلے میں ہمیں ایک ایسی عظیم المرتبت ہستی ملتی ہے کہ جو ہمارے لیے رحمت بھی ہے، نعمت بھی ہے. ٹھیک ہے، رسالت میں عورت نہیں، امامت میں عورت نہیں. یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ ایسا کیوں ہے؟ اس پر گفتگو کرنا نہیں. وہ اللہ کی مرضی، اللہ کی احکامات، اس میں مجھے دخل دینے کا نہیں، اس پر مجھے گفتگو کرنے کا نہیں. جب ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ سلسلہ رسالت میں کوئی اور عورت نہیں، تو اتنا ضرور ہے کہ رسول بنتا ہے. رسول اس لیے ہے کہ وہ پابند وحی الہی ہے، اس پر وحی نازل ہوتی ہے، رسول پر وحی نازل ہوتی ہے. تو سورہ مریم کے تعلق سے جب یہ کہا گیا تو بتلایا گیا کہ اللہ کہہ رہا ہے، آیت قرآن ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مریم پر وحی نازل کی، مریم پر وحی نازل کی. اگر رسالت کی خصوصیت وحی ہے تو مریم پر وحی نازل کی گئی. رسول نہیں ہے مریم، بے شک رسول نہیں ہے، لیکن خصوصیت جو وحی کے نازل ہونے کی ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے مریم پر وحی نازل کی. تو اس طرح ایک خصوصیت جو مردوں کو دی گئی ہے، رسول کو دی گئی ہے، نبی کو دی گئی ہے، اس میں ایک عورت کی شراکت کو بتلا رہا ہے کہ پروردگار عالم اگر عورت کو کمتر درجے کا بناتا یا پیش کرنا چاہتا تو یہ نہیں کہتا کہ مریم پر وحی نازل کی گئی. تو اس طرح اگر ایک ساتھ مرد اور عورت کو بنایا ہے
نفس واحد سے. سورہ نساء میں فرماتا ہے کہ ہم نے عورت اور مرد کو نفس واحد سے بنایا. نفس واحد سے بنایا. یہ کرسچینٹی کا بیلیف ہے, یہ بائبل کا بیلیف ہے کہ پہلے مرد کو بنایا اور پھر اس کے پسلی سے عورت کو بنایا, اور وہاں سے یہ چلا کہ عورت مرد سے کمتر ہوتی ہے. لیکن قرآن نے کہا کہ ہم نے عورت اور مرد کو نفس واحد سے بنایا ہے. اب اس میں خصوصیات جب الگ کر دی گئی ہیں تو مدرہڈ ایک ایسی خصوصیت ہے جس کی حامل عورت ہے. مدرہڈ بایولوجیکلی دیا گیا ہے اور اس طرح ممتاز کیا گیا عورت کو مرد پر, ایک ایسا عمل جو صرف عورت کر سکتی ہے تو ممتاز کیا گیا. بس عزیزان گرامی, یہ عنوان نہیں ہے میری تقریر کا. میں بس اسلام کے کچھ عورتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہوں گی کہ آپ سب لوگ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن پر صدیوں سے ظلم ہوا ہے, اور آج ہم چاہتے ہیں کہ اپنے حقوق کو پہچانیں اور اپنے ڈیوٹیز کو پہچانیں. اور اس طرح ہمارے سامنے اگر رول ماڈل ہونا ہے تو میں چاہوں گی کہ قرآن ہی سے کچھ عورتوں کا تذکرہ کروں. اور قرآن میں خراب عورتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے, نیک عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے. نوح کی بیوی کا تذکرہ کیا گیا, لوط کی بیوی کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ لوگ برے تھے, انہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ برائی کی تھی. ان کے ایمان کے بارے میں تذکرہ کیا گیا, بتلایا گیا کہ یہ لائق جہنم ہے. برے عورتوں کا بھی تذکرہ کیا گیا, نیک عورتوں کا بھی تذکرہ کیا گیا. کئی نام لیے گئے ہیں, بہت کم ہیں لیکن پھر بھی نام لیے گئے ہیں. ان ناموں میں 3 بیویوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گی. ایک تو موسیٰ کی ماں, اور ان کا تذکرہ اللہ نے بڑے عزت و احترام سے کیا ہے کہ اے موسیٰ کی ماں, تمہارا دل بہت چاہے گا کہ تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ, نرس کرو اپنے بچے کو, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اس بچے کی حفاظت کے لیے اس بچے کو صندوق میں رکھ کر پانی میں ڈال دو. ہم انتظام کریں گے تمہاری خوشنودی کا, ہم انتظام کریں گے اس بات کا کہ تمہارے آغوش میں اللہ کا نبی پرورش پائے. واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ فرعون کو جب معلوم ہوا کہ موسیٰ پیدا ہونے والے ہیں تو کہا تھا کہ موسیٰ کو پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا. جتنے بچے اس دور میں پیدا ہوئے سب کو قتل کرتا گیا, سب کو قتل کرتا گیا. ماؤں کے آغوش میں بچے قتل کر ڈالے گئے. لیکن لن تجد لسنت الہی کو تبدیلا, تم ہرگز لن تجد لسنت الہی یا تبدیلا, تم ہرگز اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں لا سکتے, اللہ کے حکم کو بدل نہیں سکتے. 70,000 بچے قتل کر ڈالے گئے. کہیں یہ موسیٰ تو نہیں, لیکن اللہ کا حکم تھا کہ موسیٰ پیدا ہو. موسیٰ پیدا بھی ہوئے, ماں نے حکم الہی سے صندوق میں بچے کو رکھ بھی دیا. فرعون کے گھر میں پیدا بھی ہوئے. آواز قدرت آئی کہ اے موسیٰ کی ماں, کبھی اس بات کو ظاہر نہیں کرنا کہ موسیٰ کہاں پیدا ہوئے, کب پیدا ہوئے. تو یہ واقعہ کہ موسیٰ کی ماں کو اتنی عزت و احترام سے پکارا گیا ہے, مخاطب کیا گیا ہے, اتنا درجہ دیا گیا ہے, بتلا رہا ہے کہ مدرہڈ عورت کی ایک ایسی خصوصیت ہے جو اس کو دوسروں پر ممتاز کرتی ہے, دوسرے طبقے پر ممتاز کرتی ہے.
ایک اور بی بی جن کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ جناب عیسیٰ کی ماں ہے۔ مریم کے نام سے صرف جس بی بی کو بلایا گیا ہے نام سے وہ صرف مریم ہے۔ پورا ایک سورہ قرآن میں جناب مریم کے نام سے ہے، اور پھر جناب مریم کا مقام صرف اس لیے نہیں بتلایا گیا کہ وہ جناب عیسیٰ کی ماں تھی، لیکن یہ بتلایا گیا کہ جناب مریم کے بطن کو اتنا پاک کیا گیا کہ اس میں اللہ نے اپنی روح پھونکی، اور روح اللہ بن کر جناب عیسیٰ اس دنیا میں آئے، تو مریم عیسیٰ کی ماں ہیں۔ پھر مدرہڈ کا تذکرہ کیا گیا، پھر عورت کو ممتاز کیا گیا اس لیے کہ وہ کسی کی ماں تھی، لیکن ایک اور خصوصیت کا تذکرہ کیا گیا کہ مریم پاک تھی، مریم طاہرہ تھی، مریم کے خصوصیات کا تذکرہ کیا گیا۔ تو ایک بی بی جن کا ذکر ملا وہ مریم ہے، اور ایک بی بی کا ذکر کروں گی وہ بلقیس ہیں۔ سورہ نمل میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ ایک شخص جناب سلیمان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایک ملک کا دورہ کیا جہاں پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے، ایک عورت حکومت کر رہی ہے، یہاں جہاں پر کہ یہ کہا جاتا ہے کہ عورت حکومت نہیں کر سکتی، جہاں عورت کو پولیٹیکل پاور نہیں دیا جا سکتا، کہ عورت میں اتنی عقل نہیں ہوتی کہ وہ حکومت کرے، وہاں پر بلقیس کا تذکرہ اس طرح قرآن کر رہا ہے کہ ایسی عورت ہے جو اپنی فراست سے، اپنی عقل مندی سے حکومت کر رہی ہے، حکومت کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد کے واقعات بہت زیادہ تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں قرآن ہی میں کہ کس طرح جناب سلیمان بے چین ہوئے ملاقات کے لیے، اس لیے کہ یہ بھی کہا گیا کہ وہ با ایمان نہیں، وہ پرستش کر رہی ہے سورج کی، پرستش کر رہی ہے سورج کی، لیکن جب بلقیس کو بلایا گیا، تخت بلقیس پہلے لایا گیا، پھر بلقیس کو بلایا گیا، اور جب بلقیس نے اپنے تخت کو پہچانا تو فراست اور عقل مندی بلقیس کی، یعنی عورت کے طبقے کو کس طرح کم کیا گیا تھا اور کس طرح اجاگر بھی کیا جا رہا ہے، کہ یہ بلقیس کے سامنے جب سلیمان نے دین حق پیش کیا، دین حق پیش کیا، تو بلقیس نے قبول کیا، دین کو قبول کیا، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر۔ تو یہ بات واضح کرتی ہے کہ عورت میں اتنی عقل ہوتی ہے کہ جب اس کے سامنے حق کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ حق کو قبول کرتی ہے، وہ حق پر قائم رہتی ہے۔ تو یہ درجات ہیں، یہ مقامات ہیں جو عورت قبل اسلام کے، لیکن قرآن کے صفحات میں ان کا تذکرہ مل گیا۔ لیکن میری منزل تو کچھ آگے ہے، مجھے تو کچھ اور کہنا ہے۔ میں اس سے آگے بڑھنا چاہتی ہوں کہ جب ہم دین کی باتیں کرتے ہیں یا سوشل پرابلمز کے، پولیٹیکل پرابلمز کی باتیں کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ویمنس ایکوالٹی کے بارے میں گفتگو کی ہے، مقام عورت کا کیا ہے، یا کبھی ہم اس بات پر گفتگو کریں کہ نیکی کیا ہے، عمل صالح کیا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ جھوٹ مت بولو، کسی کا حق غصب مت کرو، یتیموں کی کفالت کرو،
غریبوں سے نیکی کرو، زکوٰۃ دو. یہ تمام باتیں جو ہم کہہ رہے ہیں، کیا یہ صرف ہماری مذہب میں محدود ہیں؟ دنیا کا کون سا مذہب ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ مت بولو؟ ہر مذہب کہتا ہے کہ حق پر رہو، ظلم مت کرو، صبر کرو، مظلوم کا ساتھ دو. کون سا مذہب ہے جو اس کے خلاف کہتا ہے؟ ہر مذہب میں یہ تمام باتیں ہوتی ہیں، ہر مذہب انہی باتوں کا پرچار کرتا ہے. تو پھر ہم میں کیا خاص بات ہے؟ ہم بھی تو وہی کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں، دوسرا مذہب کے لوگ بھی وہی کہتے ہیں، دوسرے مذہب کے رہنما بھی وہی کہتے ہیں. تو پھر ہم میں اور دوسرے مذہب میں کیا فرق ہے؟ کون سا مذہب کہتا ہے کہ یتیموں کا حق مار لو؟ کون سا مذہب کہتا ہے وہ چیز لے لو جو تمہاری نہیں ہے؟ کون سا مذہب کہتا ہے کہ چوری کرنا جائز ہے؟ کوئی مذہب نہیں کہتا اور ہم بھی نہیں کہتے. تو کہیں نہ کہیں کوئی فرق تو بتلانا پڑے گا. اب میں یہ نہیں کہتی کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہی سچ ہے، لیکن جو بات میرے ذہن میں آئی وہ میں آپ کے ساتھ بانٹ لوں. اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو پیش کرنے کے لیے کوئی ایسا ہو جو وہ خود کر رہا ہو، جب تک کہ خود نہ کرتا ہو اس کے بعد کی اہمیت نہیں ہوتی. اگر یہ کہا جائے کہ سخاوت کرو تو کوئی مجسم کریم ہمارے سامنے ہونا چاہیے. اگر ہم یہ کہیں کہ بہادری بہت اچھی صفت ہے تو کوئی مجسم بہادری کا ہمارے سامنے ہونا چاہیے. تو اس طرح فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی ایسا پیکر ہو کہ جس کے ذات سے سخاوت بھی ہو رہی ہے، کریمی بھی ہو رہی ہے، صبر بھی ہو رہا ہے، مظلومی کا مظاہرہ بھی ہو رہا ہے. تو کوئی ہمارے سامنے رول ماڈل ہونا چاہیے، رول ماڈل ہونا چاہیے. دوسرے اقوام نے تھیوریٹیکل بتلایا کہ یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، زندگی ایسی ہونا چاہیے، لیکن ہمارا مذہب خصوصیت سے ہمارا فرقہ ایسا ہے کہ ہمارے سامنے ایسے رول ماڈلز ہیں کہ جن کے کرم کو دیکھ کر اللہ کی کریمی سمجھ میں آتی ہے، جن کے سخاوت کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کیسا سخی ہے، جس کی قدرت کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کیسا قادر مطلق ہے. تو عزیزان گرامی، جب عورتوں کا ذکر کر رہی ہوں، عورتوں کے طبقے کا ذکر کر رہی ہوں، تو میں بتلاؤں کہ مجھے قرآن کی ان بیویوں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے جن کے شان میں اللہ نے اتنے اچھے الفاظ استعمال کیے کہ جناب بلقیس کا تذکرہ ملتا ہے، مریم کا تذکرہ ملتا ہے، آسیہ کا تذکرہ، حوا کا تذکرہ، ہاجرہ کا تذکرہ. یہ تمام تذکرے قرآن میں ملتے ہیں. کتنی عظیم المرتبت بیویاں ہیں یہ وہ کہ جناب ہاجرہ نے جو سعی کی ہے مکے کے پہاڑیوں کے درمیان جو سعی کی ہے، اس کو آج عبادت حج کا مناسک حج میں شامل کر دیا گیا ہے. اتنی عظیم المرتبت بیویاں ہیں، مجھے آج ان کا تذکرہ کرنا نہیں. ہمارے سامنے، ہمارے مذہب میں، ہمارے فرقے میں رول ماڈلز کے طور پر ایسی بیویاں موجود ہیں کہ جن کا تذکرہ کرنے پر ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیویاں اگر نہ ہوں تو تاریخ اسلام کے دامن میں کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. ان عظیم المرتبت بیویوں میں 3 بیویوں کا نام لینا چاہوں گی. ایک جناب خدیجہ، ایک بی بی فاطمہ زہرا اور ایک بی بی زینب. جس قوم کے پاس اتنی عظیم المرتبت ہستی رول ماڈل کے طور پر موجود ہو، اس قوم کی عورتوں کے قدم
کبھی پسماندگی کی طرف اٹھ نہیں سکتے۔ اس قوم کے پاس، مردوں کے پاس بھی، اس لیے کہ جناب سیدۃ العالمین ہیں، سیدۃ النساء العالمین نہیں، سیدۃ العالمین ہیں، تمام عالم کی سیدہ ہیں، تمام عالمین کی سردار ہیں۔ تو ہمارے سامنے یہ 3 بیویوں کی مثال ہے، اور وقت کے دامن میں جتنی بھی گنجائش رہے میں آپ کے سامنے ان 3 بیویوں کا تذکرہ کر کے اپنی مجلس کو تمام کرنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے عالم اسلام میں فخر و مباحات کے ساتھ جس بی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جس کا نام لیا جاتا ہے، وہ جناب خدیجہ ہیں۔ اس ساتھی کا نام ہے جناب خدیجہ۔ رسالت مآب کی اس ساتھی کا نام ہے کہ دنیا اسلام کچھ بھی کہہ لے، اتنے ازواج رسول تھے، اتنے ازواج رسول میں یہ زوجہ کا اتنا مقام تھا، اس زوجہ کا اتنا مقام تھا، فلاں کو رسول اتنا چاہتے تھے، فلاں نے اسلام کی خدمت کے لیے یہ کیا، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ جب تک جناب خدیجہ زندہ رہی، جب تک جناب خدیجہ کا ساتھ رسالت مآب کو ملتا رہا، کسی اور شریکت الحیات کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ کوئی اور بی بی حیات محمد میں نہیں آئی اس وقت تک جب تک کہ خدیجہ اس دنیا میں نہ رہی۔ خدیجہ اس عظیم المرتبت ہستی کا نام ہے کہ قریش کے اس ماحول میں جہاں عورتوں کو حقارت سے دیکھا جاتا تھا، بزنس مائنڈڈ لیڈی تھی جناب خدیجہ۔ صرف یہی نہیں بلکہ چہرہ محمد پر نظر پڑی تو بلایا، خود اپنے عقد کا پیغام دیا، اور جب حیات محمد میں آ گئی تو وہ وقت بھی آیا جب غار حرا میں رسالت مآب کے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ اے محمد، یوں تو آپ کا چہرہ ہمیشہ نورانی رہا کرتا تھا، لیکن آج آپ کے چہرے کا نور کچھ الگ انداز کا ہے، آج کیا بات ہوئی؟ تو یہ اسلامی دنیا کی پہلی بی بی ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، لیکن یہ فراست جناب خدیجہ ہے کہ سوال کرتی ہیں کہ آج کیا ہوا؟ جو بھی واقعہ ہوا ہے اس کو محسوس کر رہی ہیں جناب خدیجہ۔ یہ فراست خدیجہ ہے جو عورت کے مقام کو اتنا بلند کرتی ہے کہ عورت میں اتنی فراست، اتنی عقل ہو سکتی ہے کہ اس نے نور نبوت کو چہرہ محمد پر محسوس کیا۔ اور اتنی ہمت ہے ذات خدیجہ پر، اتنی ہمت ہے جناب رسالت مآب کو ذات خدیجہ پر کہ کہنے میں ہچکچاتے نہیں۔ دیکھیے ایک نفسیاتی نکتہ ہے کہ اگر میں کسی بات کے کرنے کا ذکر آپ کے سامنے کروں کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ یہ کہہ دیں کہ تم دیکھو یہ کام دیکھو، تم کیسے کر سکتی ہو، تم میں کہاں حوصلہ ہے، تم میں کہاں یہ تاب ہے کہ یہ کام کر سکو، نفسیاتی طور پر مجھے بہت بڑا دھچکا لگے گا، میں بہت پیچھے ہٹ جاؤں گی اپنے خیالات میں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ بے شک تم کر سکتی ہو، ضرور کرو، ہمت بڑھ جاتی ہے، ہمت بڑھ جاتی ہے، ایک نفسیاتی طاقت مل جاتی ہے۔ جس وقت رسالت مآب نے کہا کہ اے خدیجہ، میں اللہ کا رسول بن کر آیا تھا، ابھی تک میں نے اعلان نہیں کیا تھا، آج مجھے اجازت مل گئی۔ اگر خدیجہ یہ کہتی کہ اے محمد، آپ نے خواب دیکھا ہوگا، آپ کو الہام ہوا ہوگا، آپ نے سوچ لیا ہوگا، تو ایک نفسیاتی دھکا ملتا کہ جب خدیجہ ہی نہیں مانتی تو دوسرے کیسے مانیں گے۔
لیکن یہ اس شریک حیات محمد کا نام ہے جس نے یہ کہا کہ اے محمد میں جانتی تھی کہ آپ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، مجھے معلوم تھا کہ آپ میں کوئی خصوصیت ہے، اور جب آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں تو لائیے آپ کا ہاتھ دیجئے، میں سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والی ہوں۔ یہ جناب ختیجہ ہیں۔ وقت محدود ہے، بڑی منزل تک جانا ہے کہ ختیجہ کی آغوش میں نکلنے والی بچی کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ وہ عظیم المرتبت شہزادی کہ جو شریک حیات مولا کائنات ہے، وہ عظیم المرتبت شہزادی جو نسل محمد کے بقا کا ضامن ہو گئی، وہ شہزادی جس کا تذکرہ ذکر کر کے اس مجلس کو نظر کرنا چاہوں گی کہ میں یہ کہوں کہ فاطمہ زہرا اس ہستی کا نام ہے کہ ہم عظمت فاطمہ کو ریلیشن شپس میں محدود نہیں کریں گے۔ آج کی مجلس میں میں یہ نہیں چاہتی کہ میں عظمت فاطمہ کو ریلیشن شپس میں لمیٹڈ طور پر دیکھوں یا آپ کے ساتھ اپنے خیالات کو بانٹوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عظمت فاطمہ یہ ہے کہ فاطمہ محمد کی بیٹی ہے، یہ عظمت ہے فاطمہ کی، یہ خصوصیت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نہ صرف بیٹی ہے بلکہ اکلوتی بیٹی ہے رسالت مآب کی، نہ کوئی اور بیٹا ہے نہ کوئی اور بیٹی ہے، وہ بیٹی جس سے نسل محمد کی بقا ہوئی ہے۔ لیکن پھر بھی میں نہیں چاہوں گی کہ آج کی مجلس میں فاطمہ کی عظمت کو یہ کہہ کر محدود کروں کہ وہ نبی کی بیٹی ہے، وہ رسول کی بیٹی ہے، وہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے۔ صرف یہی نہیں، ہم ریلیشن شپس میں نہیں جائیں گے کہ فاطمہ کی عظمت یہ ہے کہ وہ علی کی زوجہ ہے۔ بے شک باعث عظمت ہے یہ بات، باعث فخر ہے، کسی بھی بیوی کے لیے باعث فخر ہے کہ وہ علی کی زوجہ ہو، لیکن فاطمہ کے لیے نہیں۔ فاطمہ کی عظمت کو ہم اس طرح محدود نہیں کریں گے۔ بے شک شہزادی کی شان یہ ہے کہ آغوش میں حسن و حسین جیسے بیٹے نکلے، اماموں کی ماں ہے فاطمہ، لیکن آج ریلیشن شپس میں محدود نہیں کریں گے۔ فاطمہ ہے محمد کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسن و حسین کی ماں، لیکن جب اگر ہم یہ سمجھیں، اگر اپنے خیالات کو یہ محدود کریں کہ عظمتیں صرف ریلیشن شپس کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہی ریلیشن شپس الٹ جاتے ہیں۔ کبھی اگر کسی نے کہا کہ فاطمہ محمد کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسن و حسین کی ماں ہے، تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ زبان قدرت یہ کہتی ہے کہ وہ فاطمہ کا باپ ہے، وہ فاطمہ کا شوہر ہے، وہ فاطمہ کے بچے ہیں۔ ریلیشن شپس الٹ جاتے ہیں۔ اب رشتے فاطمہ کی ذات سے بتلائے جاتے ہیں، مرکزی حیثیت فاطمہ کو مل جاتی ہے۔ تو دوستو، اگر وقت اجازت دے تو شہزادی عالمیان کے کچھ ایسی خصوصیات کا تذکرہ کروں، کچھ ایسے القاب کا تذکرہ کروں جس میں فاطمہ کی عظمت اس لیے نہیں ہے کہ وہ کوئی ریلیشن شپ میں محدود ہو۔ خود فاطمہ زہرا ان خصوصیات میں کس طرح اجاگر ہوتی ہے، کیسے ہمارے لیے رول ماڈل ہوتی ہے فاطمہ زہرا۔ ان القاب میں فاطمہ بغیر کسی ریلیشن شپ کے، نہ کسی کی بیٹی، نہ کسی کی زوجہ، نہ کسی کی ماں، فاطمہ صدیقہ ہے، فاطمہ طاہرہ ہے، فاطمہ کوثر ہے، فاطمہ کوثر ہے، صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، راضیہ ہے، مرضیہ ہے، عابدہ ہے،
زاکیہ ہے۔ یہ تمام خصوصیات میں فاطمہ اپنی ایسی منفرد مقام رکھتی ہے کہ جہاں پر کسی ریلیشن شپ کی ضرورت نہیں، فاطمہ صدیقہ ہے، صدیقہ ہے۔ درود توسی میں معصوم کا سلام ہے کہ معصوم نے شہزادی عالمیان، امام زمانہ نے شہزادی عالمیان کو یہ کہہ کر سلام کیا، ایتھا الصدیقہ، ایتھا المحدثہ، ایتھا الطاہرہ۔ یہ تمام القاب معصوم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں کہ شہزادی عالمیان اس صدیقہ کا نام ہے کہ محفل مباہلہ میں جب صدیقین کو لے کر نکلنا پڑا، جب صداقت کا مظاہرہ کرنا تھا تو عدالت محمد کے خلاف ہوتا کہ ان کو چھوڑ کر جاتے جو سچے تھے۔ عدالت محمد کا تقاضا ہے کہ صرف ان کو لے کر جائیں جو سچے ہیں، تو میدان مباہلہ میں مرکزی حیثیت فاطمہ زہرا کی ہے۔ مرکزی حیثیت۔ جناب مریم کو فوقیت کیوں ملی؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں تھی، عیسیٰ رسول تھے، تمام رسولوں کی طرح عیسیٰ رسول تھے، لیکن مریم صدیقہ تھی، صدیقہ تھی۔ مریم کی جس صفت کو اجاگر کیا گیا وہ صداقت ہے، صدیقہ ہے۔ اور شہزادی عالمیان میدان مباہلہ میں جب آئیں تو نصارہ کے سردار نے کہا کہ میرے سامنے وہ صداقت لیے ہوئے چہرے ہیں کہ اگر یہ کہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ تو صدیقہ اور پھر اس صداقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے یا اس کا ذکر کرنے کے لیے مجھے فدق تک آنا پڑے گا۔ صداقت فاطمہ زہرا اگر سمجھنا ہے تو فدق تک آنا پڑے گا، لیکن نہ وقت اس بات کی اجازت دیتا، نہ یہ عنوان ہے میری مجلس کا، یہ ٹاپک نہیں۔ لیکن جب صداقت کا ذکر آیا تو دربار خلافت میں وہ صدیقہ طاہرہ بول رہی تھی کہ جس نے جیسے تمام لیگل میٹرز کو پہچانا ہو۔ یہ فراست سید عالمیان ہے کہ مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے اور پردے کے پیچھے سے وہ بی بول رہی ہے جس کی آواز بھی لوگ نہیں سن پاتے تھے۔ وہ خطبہ دے رہی ہے، 1-2 منٹ کا خطبہ نہیں بلکہ ہبہ نامے پر، لیگل ایسپیکٹس پر، قرآن کے ورسز پر، نزول قرآن پر، آیات قرآن پر دلیل پیش کرتی جا رہی ہے، دلیل پر دلیل پیش کرتی جا رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے کہ فدق کے دربار سے فاطمہ زہرا نے آواز دی ہے کہ حق کو چھوڑنا نہیں، کتنا ہی چھوٹا حق کیوں نہ ہو، اگر حق تمہارا ہے تو اس کو کلیم کرنا ہے، جھوٹے کے چہرے سے نقاب کو کھینچنا ہے، ظالم کے ظلم کو بے نقاب کرنا ہے۔ یہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے فاطمہ زہرا، جسے ہم صدیقہ طاہرہ کہتے ہیں۔ صدیقہ ہے سچ بولنے والی، سچ بولنے والی۔ تاریخ نے واقع فدق کو چھپانا چاہا، سیرت نبی کو لکھنے والے مورخوں نے یا تو واقع فدق کو لکھا ہی نہیں
یا سرسری طور پر گزر گئے کہ واقع فدق ایک ایسا واقعہ ہے کہ اسلام کا سر آج بھی شرم سے جھکا ہوا ہے. آج بھی مسلمان واقع فدق کا تذکرہ کرتے ہوئے شرماتا ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف خطبہ شہزادی عالمیہ ہے. اگر کلیم نہ کرتی شہزادی تو پھر خلافت پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں رہتا. دربار خلافت میں آواز کو بلند کر کے شہزادی نے بتلایا کہ یہ وہ صدیقہ طاہرہ ہے کہ جس کی صداقت نے قیامت تک کے لیے حق کو محفوظ کر دیا. ہمارے سامنے ایک رول ماڈل ہے شہزادی عالمیان. ایک اور لقب شہزادی کا کوثر. کوثر سورہ کوثر شہزادی کا سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. 3 آیتوں کا مختصر ترین سورہ جس میں خالق کائنات یہ کہتا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اے حبیب آپ قربانی دیتے رہیے اور نمازیں پڑھتے رہیے. آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا. عزیزان گرامی، قرآن معجزہ ہے. قرآن معجزہ ہے اور کہا گیا کہ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں. اور جب لوگ لا کر معلق کرتے تھے اپنے قصیدے یہ کہہ کر کہ اس سے بہتر کچھ لکھ سکتے ہو تو لکھو، تو اس وقت سورہ کوثر جب معلق کیا گیا، مختصر سا سورہ 3 آیتوں کا، تو پڑھنے والے عرب کے فراست دان، عرب کے لٹریری اسٹالورٹس پڑھنے والے اقرار کرتے ہیں کہ یہ انسان کا کلام نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے. ایک چھوٹا سا سورہ. لیکن آپ سے پوچھوں، سوال کروں، خدا کی قسم اعتراض کروں تو زبان چل جائے. اعتراض کروں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں. لیکن پروردگار جو سورہ اعجاز کے طور پر عطا کیا گیا، اس کے 3 آیتوں میں ایک دوسرے کو کوئی ربط نہیں ہے. ایک آیت کو دوسرے آیت سے کوئی ربط ہے ہی نہیں. ایک آیت میں کہتا ہے انا آتیناک الکوثر، میں نے آپ کو کوثر عطا کیا. دوسری آیت میں کہتا ہے فصلی لربک وانحر، بس آپ نماز پڑھو اور قربانیاں دیتے رہو. کوثر کے ملنے سے نماز کے پڑھنے اور قربانی دینے سے کیا تعلق ہے؟ پھر یہ کہا گیا انا شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا. یہ دشمن کا کہاں سے ذکر آ گیا؟ یہ دشمن کا کیوں ذکر آ گیا؟ تو 3 آیتوں کو ایک دوسرے سے بظاہر کوئی تعلق نہیں، لیکن کہا گیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو صاحب کتاب سے پوچھو، مالک کتاب سے پوچھو، وارث کتاب سے پوچھو. تو جب صادق آل محمد سے سوال کیا گیا کہ یہ آیتوں میں کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، تو صادق آل محمد نے کہا کہ کوثر سے مراد میری دادی فاطمہ زہرا ہے. کوثر سے مراد میری دادی فاطمہ زہرا ہے. اور اب ایک لفظ کے معنی جب سمجھ میں آ جائیں، جب کوثر میں شکل فاطمہ زہرا کو دیکھو تو تینوں آیتیں ایک دوسرے سے اس طرح مربوط ہوتی ہیں کہ جب زبان رسالت نے گلہ کیا یا خواہش کی یا تمنا کی کہ پروردگار یہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے کوئی اولاد نہیں، میری نسل مفقود ہو جائے گی، میرا پیغام لایا ہوا پیغام ختم ہو جائے گا،
میرے بقائے نسل کا سامان ہو جائے، تو قدرت نے آواز دی، انا اعطیناک الکوثر، اے محمد ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اور جب کوثر بشکل فاطمہ مل گیا، لفظ کوثر میں جب فاطمہ کو دیکھو تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کہتا ہے کہ جب اتنی نعمت عظیم دی ہے، اتنی، ورنہ کوثر کی کیا حقیقت، لولاک لما خلقت الافلاک، تیرے صدقے میں زمین و آسمان کو بنایا، جس کے لیے زمین و آسمان کو بنایا اسے ایک کوثر دے کر کیا فخر کرے گا، کیا ناز کرے گا۔ عالم ناز میں اگر کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں کوثر عطا کیا تو اس نے فاطمہ عطا کیا، اور جب فاطمہ دیا ہے تو پھر نمازیں پڑھتے رہو، قربانی دیتے رہو، انا شانیہ کا ہوا الابتر، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، بے نسل رہے گا، مفقود النسل رہے گا۔ عزیزان گرامی، ہوئے ہوں گے بہت سے اولاد، پھیلی ہوگی بہت سی اولاد ابو سفیان کی، ابو جہل کی، لیکن کیا کوئی اپنی نسل کو ابو سفیان تک لے جاتا ہے؟ کیا کوئی کہتا ہے کہ ہم نسل ابو لہب سے ہیں؟ قدرت نے کہہ دیا کہ تیرا دشمن بے اولاد رہے گا۔ کوئی اپنے آپ کو اولاد ابو سفیان نہیں کہتا، اولاد ابو جہل، اولاد ابو لہب نہیں کہتا، ہر ایک یہ کہتا ہے کہ اولاد رسول میں ہیں، اولاد رسول میں ہیں۔ تو یہ نسل فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کی نسل ہے۔ سورے کو معنی مل گئے۔ میں کہوں خالق کائنات، تیرے خزانے میں کون سی کمی تھی جب تیرے رسول نے بقائے نسل کے لیے کچھ مانگا تھا؟ تیرے خزانے میں کون سی کمی تھی؟ اپنے نبی کو ایک بیٹا دے دیتا، ایک بیٹا دے دیتا، لیکن یہ قدرت کا، مشیت کا ارادہ ہے کہ بیٹی دوں گا، اور ایسی بیٹی دوں گا کہ قیامت تک کے لیے انسانیت فخر کرتی رہے۔ کوثر ہے فاطمہ، کوثر ہے فاطمہ، اور فاطمہ جب کوثر ہے تو پھر کوئی رشتے نہیں آتے۔ ایک اور لقب کا ذکر کروں، گھڑی کی سوئی اپنی منزل تک پہنچ چکی ہے، بس دو اور القاب کا ذکر کر دینا چاہوں گی آپ کے سامنے، کہ ایک لقب ہے شہزادی کا طاہرہ۔ طاہرہ طہارت شہزادی عالمیان کسی آیت کی شان نزول کے لیے سامان نہیں کیا گیا۔ یہ طریقہ رہا پروردگار عالم کا کہ جب بھی کوئی آیت بھیجنا چاہا، چاہے محمد بستر پر ہوں، چاہے مصلی پر ہوں، چاہے مسجد میں ہوں، چاہے میدان میں ہوں، کسی آیت کی شان نزول کے لیے اہتمام نہیں کیا گیا۔ صرف واحد آیت تطہیر یہ ہے کہ واقعات بتلا رہے ہیں کہ نزول آیت تطہیر ہونے والا ہے، ورنہ اگر بدن میں ضعف محسوس کرتے تو کسی طبیب کو بلاتے یا کسی طبیب کے پاس جاتے۔ خدم در فاطمہ تک جا رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ قدرت نے کہا ہوگا کہ اے محمد نزول آیت تطہیر کا سامان کر لو، اور گھر میں داخل ہو کر جب کہا کہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی چادر اڑا دو، تو منتخب کیا علی کے گھر کو، منتخب کیا فاطمہ کے حجرے کو، منتخب کیا فاطمہ کی چادر کو۔ اور ایک نفسیاتی بات آپ کے سامنے کہوں کہ اگر میرا بابا خدا نہ خواستہ گھر میں آ کر یہ کہے کہ میں ضعف محسوس کر رہا ہوں،
آرام کر رہا ہوں، تو چاہے میرے بچے آئیں، چاہے میرا شوہر آئے، میں یہی کہوں گی کہ خاموش رہو، ذرا دور رہو، بابا آرام کر رہے ہیں۔ لیکن نزول آیے تطہیر نہ صرف رسول جانتے ہیں بلکہ فاطمہ بھی جانتی ہے، فاطمہ بھی جانتی ہے۔ جاؤ حسن اس چادر کے نیچے جاؤ، حسین جلدی جاؤ اس چادر کے نیچے، علی اس چادر کے نیچے جاؤ۔ خود بھی اس چادر کے نیچے جاتی ہے، خود بھی اس چادر کے نیچے جاتی ہے۔ اور جب اعلان رسالت ہوتا ہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، تو اس وقت آئے تطہیر کا نزول ہوتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جیسا کہ پہلی ہی مجلس کے آغاز ہی میں نے کہا کہ اگر رشتے ہیں فاطمہ کے، فاطمہ محمد کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسن و حسین کی ماں ہے، تو قدرت نے بتلایا کہ ان رشتوں کو اس طرح پلٹا دوں گا، اس طرح بدلا دوں گا کہ اگر جاننا چاہتے ہو اس چادر کے نیچے کون ہے تو ہم فاطمہ، وہ ابوہا، وہ بالوہا، وہ بنوہا۔ رشتے ہی دیکھنا ہے تو اس انداز سے دیکھیے۔ فاطمہ اس ہستی کا نام ہے جس کے بابا کا نام ہو، اس ہستی کا نام ہے جو اپنی جگہ اتنی انفرادی مقام رکھتی ہے کہ رسالت کا، ولایت کا، امامت کا تعارف ذات فاطمہ سے ہوتا ہے، اور وہ مرکز طہارت بن جاتی ہے، مرکز طہارت بن جاتی ہے۔ تو فاطمہ نام ہے طاہرہ کا، فاطمہ نام ہے طاہرہ کا۔ زکیہ، فاطمہ پاک ہے، پاک ہے۔ قد افلح الزکاہ، اپنے نفس کو پاک رکھو، اپنے نفس کو پاک رکھو۔ شہزادی عالمیان اس پاک و پاکیزہ ہستی کا نام ہے، اس پاک و پاکیزہ ہستی کا نام ہے کہ جب بعد عقد فاطمہ زہرا رسالت مآب دوسرے دن آ کر مولا کائنات سے سوال کرتے ہیں کہ یا علی، آپ نے میری بیٹی فاطمہ زہرا کو کیسے پایا؟ میں نہیں جانتی کہ یہ سوال ایک باپ اپنی بیٹی سے کر رہا ہے، ایک باپ اپنے داماد سے کر رہا ہے، یا میں نہیں جانتی کہ یہ سوال ایک رسول مولا کائنات سے کر رہے ہیں، مگر سوال ہے یا علی، آپ نے فاطمہ کو کیسے پایا؟ اور جواب ہے مولا کائنات کا کہ یا رسول خدا، میں نے فاطمہ کو صراط مستقیم پر اپنا ہم سفر پایا ہے، اپنا ہم سفر پایا ہے، قدم سے قدم ملا کر چلنے والی بی بی، علی کے شریک حیات بی بی۔ میں نے اس سے پہلے کہا کہ جب تک خدیجہ زندہ رہی کسی دوسری شریک حیات کی ضرورت نہیں رہی، جب تک شہزادی عالمیان زندہ رہی علی کو کسی اور شریک حیات کی ضرورت نہیں رہی۔ فاطمہ ضرورت علی کا نام ہے، فاطمہ اس ہستی کا نام ہے جو اس مقام پر ہے کہ جہاں پر علی سائل سے کہہ رہے ہیں کہ چلو میرے گھر میں، میں تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا، تو میں کہوں مولا کہ آپ یہ نہیں جانتے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے؟ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ بچے بھی فاقے سے ہیں؟ پھر کس لیے کہہ رہے ہیں کہ چلو میرے گھر سے؟ تو علی کا جواب یہی ہوگا کہ میں جانتا ہوں کہ گھر میں فاطمہ موجود ہے، گھر میں فاطمہ موجود ہے، اور جب تک فاطمہ موجود ہے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ علی کے گھر سے کوئی خالی ہاتھ پھرا۔ یہ شہزادی عالمیان کا مقام ہے، یہ شہزادی عالمیان کی منزلت ہے۔ بس دوستو، ذکر تو بس غم حسین کا ہے، تذکرہ تو حسین کا کرنا ہے، اور اس تذکرے کو مربوط کرنے کے لیے ایک اور بی بی کا نام لوں گی جو ہمارے لیے
رول ماڈل ہے. ہم جتنا بھی اپنے مقدر پر فخر کریں، ناز کریں، کم ہے کہ ہمارے پاس وہ دولت عظیم ہے جس کا نام زینب ہے، جس کا نام زینب ہے. تذکرہ کربلا میں زینب اس طرح چھائی ہوئی نظر آتی ہے کہ بغیر زینب کے کربلا نامکمل ہے. زینب کے بغیر تذکرہ کربلا ہو نہیں سکتا. رول ماڈل کے طور پر شہزادی عالمیان اگر کافی ہو جاتی تو زینب کی ضرورت نہیں تھی. لیکن جہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعد احمد نقش بارہ اور ویسے ہی بنے، بعد احمد نقش بارہ اور ویسے ہی بنے. فاطمہ وہ نقش ہے جو پھر نہ دہرایا گیا. فاطمہ وہ نقش ہے جو پھر نہ دہرایا گیا. یہ کہا جاتا ہے نا کہ کوئی مصور، کوئی پینٹ آرٹسٹ، کوئی اسکلپچر جب اپنی بہترین مخلوق کو خلق کر دیتا ہے تو اپنا برش توڑ دیتا ہے، اپنا قلم توڑ دیتا ہے. تو اسی طرح قدرت نے جب تخلیق فاطمہ کی، بعد احمد نقش بارہ اور ویسے ہی بنے. فاطمہ وہ نقش ہے جو پھر نہ دہرایا گیا. اتنا کہنے کے بعد، اتنا یقین رکھنے کے بعد، اس یقین کے باوجود کہ فاطمہ جیسی ہستی کائنات میں ہو ہی نہیں سکتی. فاطمہ ایک عظیم المرتبت ہستی کا نام ہے، لیکن اس کے باوجود میر انیس کا ایک شعر آپ کے سامنے پیش کروں. بعد کہ فاطمہ زہرا کے بعد جب ثانیہ زہرا آئی تو ثانیہ زہرا اس ہستی کا نام ہے کہ بعد زہرا اگر کوئی ہستی خلق ہوئی ہے تو وہ زینب ہے، وہ زینب کی ہستی ہے. اور کہنے کی اجازت دو شہزادی کہ آپ کے بعد ثانیہ زہرا ملی مگر زہرا کے بعد، زہرا کے بعد ثانیہ زہرا ملی مگر زہرا کے بعد ثانیہ زہرا ملی مگر زینب کے بعد ثانیہ زینب نہیں ملی. زینب کے بعد ثانیہ زینب نہیں ملی. کربلا کی ضرورت کا نام زینب ہے. تاریخ عالم میں مولائے کائنات کی دعا آ گئی، اسلام کے صفحات پر علی کی دعا آ گئی کہ مولا کائنات نے شب کے اندھیرے میں ہاتھ اٹھا کر ایک بیٹے کی دعا مانگی تھی، مجھے عباس دے دے. لیکن میں نہیں جانتی کہ یہ دعا کو کیوں رقم نہیں کیا گیا، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ایک ماں نے مصلی پر بیٹھ کر دعا مانگی ہوگی کہ پروردگار مجھے زینب دے دے، میرے حسین کے لیے زینب کی ضرورت ہے. اور زینب اس کا نام ہے جو حسین کے قدم بہ قدم چل رہی ہے. مدینے سے کربلا تک حسین کا ساتھ رہا ہے، کبھی علی کا ساتھ رہا، کبھی حسن کا ساتھ رہا، کبھی حسین کا ساتھ رہا. لیکن کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام اور شام سے مدینہ، اس قافلے کا قافلہ سالار امام وقت ہے، امام وقت ہے. لیکن چھائی ہوئی زینب ہے، بے نقاب کرتی ہوئی زینب لاش حسین پر قسم کھا کر اٹھی ہے کہ حسین
ایک بے آب گیا جنگل میں لا کر تجھے قتل کر کے ظالموں نے سمجھا کہ حسین کی شہادت کو چھپا دیں گے، حسین کے قتل کو چھپا دیں گے، دنیا کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ محمد کے نواسے کو کہاں اور کس طرح قتل کیا گیا۔ حسین، یہ زینب کا وعدہ ہے، زینب کا وعدہ ہے، تیری شہادت کو بازاروں میں سناؤں گی، تیری شہادت کو درباروں میں سناؤں گی۔ عزیزان گرامی، کربلا ہم تک پہنچی ہے تو زینب کے ذریعے۔ یہ مجالس حسین زینب کا وہ تحفہ ہے کہ جس میں آ کر بیٹھ کر تزکیت النفس کا سامان ہوتا ہے۔ زینب نے بتلایا کہ ظلم کتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو، فتح تو مظلوم کی ہوگی، ظالم کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دربار یزید میں للکارا ہے زینب نے یزید کو، یہ زینب ہے۔ بس عزاداران حسین ایام عزا اس منزل پر پہنچ چکے جہاں ذکر حسین میں آنسو بہتے رہے، تذکرہ حسین ہوتا رہے۔ تو جب علامہ مجلسی نے یہ سوچا کہ اس مصیبت کے لمحے کا تذکرہ کروں جو میدان کربلا میں حسین پر سب سے زیادہ کربناک تھا، جو سب سے زیادہ دردناک واقعہ تھا، تو تصفیہ کر نہیں پائے کہ کون سا وقت بہت زیادہ درد کا تھا۔ تو عالم خواب میں خود حسین ابن علی نے آ کر کہا تھا کہ مجلسی کبھی یہ نہ سمجھنا کہ سب سے زیادہ مصیبت اس وقت آئی جب میں نے عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے تھے، مصیبت کا وقت وہ نہیں تھا جب میں نے علی اکبر کے سینے سے نیزہ نکالا تھا، وہ مصیبت کا وقت نہیں تھا جب میں نے علی اصغر کی قبر بنائی تھی۔ جاننا چاہتے ہو سب سے زیادہ مصیبت کا وقت کون سا تھا؟ وہ وقت بڑی مصیبت کا تھا جب دو صف باندھے ہوئے سیدانیاں بیویاں کھڑی ہوئی تھی اور میں درمیان سے گزر رہا تھا۔ ایک بار بیویوں نے سوال کرنا شروع کیا، حسین کس پر چھوڑے جا رہے ہو؟ حسین کس کے حوالے کیے جا رہے ہو؟ ہمارے وارث مر گئے، ہماری گودیاں خالی ہو گئی، اب تم بھی جا رہے ہو۔ ایک بار قدم لڑکھڑانے لگے، حسین کی طاقت جواب دے رہی تھی، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ رہا تھا۔ ایسے میں بڑھ کر ایک نفس مطمئن نے دوسرے نفس مطمئن کو تھاما اور آواز دی، ہوشیار ان سے یہ میرے نازوں کے پالے ہیں، ہوشیار ان سے یہ میرے نازوں کے پالے ہیں، زینب میرے یتیم تمہارے حوالے ہیں، زینب میرے یتیم تمہارے حوالے ہیں۔ قبول کر لیا زینب نے، اس ذمہ داری کو قبول کر لیا، اور جب رخصت آخر کا وقت آیا، عزاداروں میں نے مجلس تمام کر دی۔ یہ زینب تھی جس نے بڑھ کر لگام فرس کو تھاما تھا، حسین کو یہ کہہ کر سوار کرایا تھا کہ اب کوئی خدمت کرنے کے لیے نہیں سوائے میرے۔ اس وقت میں حسین ابن علی نے پلٹ کر کہا کہ زینب اب تیری مجھ سے آخری ملاقات ہو چکی، زینب تجھے وعدہ کرنا ہوگا کہ اس عالم مصیبت میں تو خیمے کے باہر نہیں نکلے گی، چاہے میدان میں کچھ ہو جائے۔ زینب اگر مجھے گھوڑے پر نہ دیکھو، میری آواز نہ سنو، وعدہ کرو کہ کبھی میدان میں نہیں آؤ گی،
وعدہ کر لیا زینب نے، بیٹھ گئی زمین کربلا پر۔ حسین نظر نہیں آتے، کس کو بھیجے، کس کو تلاش کرنے کے لیے کہے، کس سے پوچھے؟ وعدے نے جکڑ لیا ہے۔ زمین کربلا پر بیٹھی ہوئی زینب نے محسوس کیا کہ زمین کربلا ہل رہی تھی۔ کیا کرے زینب، کس کو پکارے، کیسے باہر جائے؟ اچانک فضا میں آواز آئی، زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ عزاداروں میں کس زبان سے کہوں کہ کیا کیا زینب نے؟ پردہ الٹ کے بنت علی نکلی ننگے سر۔ تجھ کو دیکھ لوں میں جی بھر کر، جاؤ اب خدا حافظ اے میرے علی اکبر، جاؤ اب خدا حافظ اے میرے علی اکبر۔ ماں نے تجھ کو پالا تھا کتنی آرزوں سے، کیا بتاؤں میں بیٹا دل میں کتنے ارماں تھے،
اب نہ دیکھ پاؤں گی پھول تیرے سیرے کے، اب نہ دیکھ پاؤں گی پھول تیرے سیرے کے۔ قلب ٹکڑے ہوتا ہے کس طرح کہے مادر، جاؤ اب خدا حافظ اے میرے علی اکبر، جاؤ اب خدا حافظ اے میرے علی اکبر۔ بعد تیرے کیسے میں زندگی گزاروں گی، تیری چاند سی صورت میں کبھی نہ پاؤں گی، زندگی کا ہر لمحہ تیرا غم مناؤں گی، زندگی کا ہر لمحہ تیرا غم مناؤں گی۔ جی کے کیا کریں مادر تیرے بن علی اکبر، جاؤ اب خدا حافظ اے میرے علی اکبر، جاؤ اب خدا حافظ اے میرے علی اکبر۔ رخصت علی اکبر کے عجیب لمحے تھے، یوں رشید خیمے سے اکبر جوان نکلے، ایک جنازہ نکلا ہو جس طرح بھرے گھر سے، ایک جنازہ نکلا ہو جس طرح بھرے گھر سے۔ کہہ رہی تھی رو رو کر مادر علی اکبر، جاؤ اب خدا حافظ اے میرے علی اکبر، جاؤ اب خدا حافظ اے میرے علی اکبر۔ حسین 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 یا علی 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 یا علی۔ عباس 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 عباس، مظلوم 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 مظلوم، معصوم 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 معصوم، شہید 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 شہید، حسین 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 حسین۔ کیا پا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اخی الحسین سیدی و مولاي ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین۔ السلام علیکم جمیع شہداء کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس وانیس النفوس یا ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا سلطان ابو الحسن علی بن موسی رضا، روحی و جسمی لک الفدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا امام انس والجان، السلام علیکم یا شریک القرآن مظہر الایمان، الامان الامان الامان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی محمد وآل محمد۔ ملے راحت عقبیٰ مل جائے، چین دنیا میں ملے راحت عقبیٰ مل جائے،
जते